ناظرین، کیا آپ کو معلوم ہے کہ جن کے پاس اسلحہ لائسنس کارڈ والا دوسرے صوبوں کا اسلحہ لائسنس ہے، نادرا کا اسلحہ لائسنس ہے، اس کی پنجاب میں کیا پوزیشن ہے؟ اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ جو بیرون ملک لوگ ہیں اور کتاب والا اسلحہ لائسنس ہے ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ نیا اسلحہ لائسنس جاری ہونے کے حوالے سے کیا خبر ہے؟ اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے پاس اگر غیر قانونی اسلحہ ہے تو اس کا کیا سٹیٹس ہے؟ یہ سب جانیں گے ہم آج کی ویڈیو میں۔ اسلحے کے حوالے سے جو ویڈیو ہے، اس سے پہلے چیپٹر 1، چیپٹر 2، چیپٹر 3 اور چیپٹر 4 ویڈیوز جا چکی ہیں۔ ڈسکرپشن میں ان کا لنک ہوگا اور اس کی ہم نے واچ لسٹ بنا دیں گے، آپ یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ دیکھنے سے آپ کے تمام سوالات کے جوابات ملیں گے، اور یہ آج کی ویڈیو جو ہے یہ بھی آپ کے سوالات کا جواب ہے، اور ہم ویڈیو کے ذریعے دے رہے ہیں، وال پہ نہیں دیتے۔ ویڈیو کے ذریعے دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو سوالات ہیں، اس طرح کے اور لوگوں کے بھی سوالات ہوں گے، ان سب کو ان کا جواب مل جائے۔ تو شروع کرتے ہیں ہم آج کی ویڈیو، اور اس کو آخر تک دیکھیے گا۔ اس میں تمام یہ ویڈیو ہماری معلوماتی ہے، اور اسلحے کے حوالے سے یہ چیپٹر 6 ہے۔ شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو، اور سب سے پہلے وہی ہماری ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو کلک کریں، اور کمنٹس میں جو بھی رائے ہو، جو بھی آپ کی رائے ہو، کوئی سوال ہو، کوسچن ہو، کمنٹس باکس میں دیں، ہم سے پوچھ لیں۔ اور واٹس ایپ نمبر بھی ہمارا سامنے آ رہا ہے، اور واٹس ایپ بھی کرنا چاہیں تو واٹس ایپ پہ بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور ہمیں سے اپنا کوسچن پوچھ سکتے ہیں۔ ہم آپ کا جواب اسی طرح ویڈیو میں دیں گے۔ تو ناظرین، میں ہوں نسیم قریشی، اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا فیس بک اور یوٹیوب چینل نسیم قریشی آفیسر۔ تو حضور بات یہ ہے کہ مجھ سے ایک صاحب ہے اخوان شیروانی صاحب، انہوں نے کہا جی جو جرائم پیشہ افراد کو تو لائسنس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ لائسنس اسی کو ضرورت ہے جس کو واقعی ضرورت۔ شوقیہ اسلحہ لائسنس رکھنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ بہت سارے ایسے واقعات ہیں جو لائسنسی اسلحے کی وجہ سے انسانی جانیں گئی ہیں، خودکشیاں ہوئیں، آپس میں لڑائیاں ہوئیں، گھروں میں لڑائیاں ہوئی، اور وہ کوئی نہ کوئی سے نقصان ہوا۔ اس وجہ سے گورنمنٹ جو اب اس کو ڈسکریج کرتی ہے، اور گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ جتنا اسلحہ کم ہوگا اتنا زیادہ امن ہوگا۔ جب آپ کے پاس لائسنسی اسلحہ محدود ہوگا تو غیر قانونی اسلحہ زیادہ آسانی سے پکڑا جائے گا۔ جب لائسنسی اسلحے کی تعداد زیادہ ہوگی تو غیر قانونی اسلحہ اس کے اندر چھپ جاتا ہے، اس کا فائدہ لے لیتا ہے۔ خیر، اب تو گورنمنٹ نے بہت سارا ڈیٹا اکٹھا کر لیا ہوا ہے، سب کے پاس جس کے پاس جو اسلحہ لائسنس ہے وہ معلوم ہے گورنمنٹ کو۔ اچھا، اب ایک صاحب ہیں ہمارے دوست ہیں، انہوں نے ہم سے کوسچن کیا جی میں بیرون ملک ہوں اور اوورسیز پاکستانی ہوں، میرے پاس کتاب والا اسلحہ لائسنس ہے، اور میں بڑی دیر سے کوشش کر رہا ہوں کہ میں اس کو اس میں کنورٹ کروں۔ تو ناظرین، اس حوالے سے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ 2015 میں یہ اسکیم آئی تھی، ہم نے پہلے ہی بتایا لیکن میں پھر بتاؤں گا کیونکہ ہمارے بہت سے ناظرین نئے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ کتاب والے اسلحہ لائسنس کو نادرا کے اسلحہ لائسنس میں کنورٹ کرنے کے لیے 2015 میں ایک اسکیم آئی تھی جو 2020 تک چلی، اور یہ اتنا لمبا ٹائم چلی کہ اور 12 دفعہ گورنمنٹ نے کہا، لوگوں نے کہا کہ اپنا اسلحہ لائسنس کو اس میں کنورٹ کر لیں، اور لوگوں نے بے شمار لوگوں نے اس میں اسکیم سے فائدہ بھی اٹھایا اور اپنا اسلحہ کو کنورٹ کیا۔ اور لیکن درجنوں سینکڑوں لوگ ایسے تھے جنہوں نے نہیں کیا، اتنے سال رہا، جس میں یہ اوورسیز پاکستانی بھی ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو یہاں پہ ہوتے ہوئے کسی وجہ سے ٹائم نہیں نکال سکے، اور کسی وجہ سے وہ نہیں جا کے اپنا اسلحہ لائسنس کو چینج نہیں کروا سکے، اور وہ 2020 میں ختم ہو گیا۔ پھر اس بار مجھے اس طرح یاد ہے، مجھے بہت سارے لوگوں نے اپروچ کی، میں نے اس وقت کے ہوم سیکرٹری ڈاکٹر ظفر نصر اللہ ان کو بھی کہا کہ کتاب والے اسلحہ لائسنس دوبارہ کھول دیں، اس کو کتاب والے اسلحہ لائسنس کنورٹ کرنے کا موقع دے دیں۔ پھر اس کے بعد میاں شکیل آئے ہوم سیکرٹری پنجاب، ان سے ریکویسٹ کی گئی، اور پھر اس کے بعد مطلب میری اس میں ریکویسٹیں شامل ہیں۔ پھر نور المین مینگل آئے ہوم سیکرٹری پنجاب، پھر آئے احمد جوید قاضی صاحب۔ احمد جوید قاضی صاحب کے اس میں انہوں نے مارچ جو ہے نا 2025 میں کھول دیا، دوبارہ سے موقع دیا کہ آپ کتاب والے اسلحہ لائسنس کو کنورٹ کریں نادرا والے اسلحہ لائسنس میں۔ پھر جو ہے نا 13 مارچ 2025 کو پھر اس کے اوپر ہمیشہ کے لیے اب تک بین لگ گیا۔ ہوم ڈپارٹمنٹ سے ہماری بات ہوئی، انہوں نے کہا جس کے پاس کتاب والا اسلحہ لائسنس ہے اب وہ اس کو غیر قانونی سمجھے، اور وہ دوبارہ اب کنورٹ نہیں ہوگا۔ اب آ جاتے ہیں بات جو بیرون ملک لوگ ہیں، ان کے پاس اسلحہ لائسنس کتاب والا پڑا ہوا ہے 12 بور کا یا جو بھی گن کا، وہ اس کو نادرا میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں۔ وہ جب بھی آئیں گے پاکستان تو میں ان کو یہ مشورہ دوں گا کہ وہ ہوم ڈپارٹمنٹ جو ایڈیشنل سیکرٹری جوڈیشل ہیں اس کو درخواست دیں گے اور بتائیں گے، ثابت کریں گے کہ اس طرح سے وہ یہاں پر نہیں آئے۔ تو میرا خیال ہے، جو میری بات ہوئی تھی ہوم ڈپارٹمنٹ میں،
تو وہ والا لائسنس کنورٹ نہیں ہوگا، ان کو ہو سکتا ہے ایک نیا اصل لائسنس جاری کر دیا جائے، اس وجہ سے کہ وہ اوورسیز پاکستانی ہیں۔ یہ تو بات تھی اوورسیز پاکستانیوں کی، تو ناظرین وہ بھی ضائع ہو چکا ہوا ہے، لیکن اوورسیز پاکستانیوں کے لیے تھوڑی سی گنجائش ہے، اگر وہ یہ ثابت کریں وہ ان دنوں جب یہ اسکیم اوپن تھی یہ واپس پاکستان نہیں ہے، اور اگر آئے تھے تو کس وجہ سے وہ نہیں کر سکے، یہ ہو سکتا ہے کہ ان کے لیے کوئی ریلیف ہو، لیکن میں یہ پکا نہیں کہتا کہ ریلیف ہے، میں آپ کو ابھی یہ وہ دے رہا ہوں کہ جو میری بات ہوئی ہے، اس کے اوپر مزید انفارمیشن لے کے، اتھینٹک انفارمیشن لے کے ہم ایک ویڈیو اور ان قریب کریں گے۔ آپ نے ہمارے ساتھ جڑے رہنا ہے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے رکھیں تاکہ آپ کو آپ کے متعلقہ مسائل کے حوالے سے، اسلحہ لائسنس کے حوالے سے آپ کو انفارمیشن ملے، نہ کہ آپ کسی بھی جو ہیں ایجنٹ کہتے چڑھیں۔ اب آ جاتے ہیں جی، آصف علی صاحب نے کہا جی ان کے پاس کارڈ کا، اور معظم صاحب نے دونوں نے کہا ایک ہی سوال تھا کہ کارڈ والا آل پاکستان اسلحہ لائسنس ہے، KPK سے بنا ہوا ہے، نادرا کا اسلحہ لائسنس ہے، اس کی پنجاب میں کیا ویلیو ہے؟ یہ کتاب والا نادرا والا اسلحہ لائسنس جو ہے، اگر وہ آل پاکستان اسلحہ لائسنس ہے وہ پورے پاکستان میں ویلڈ ہے۔ کتاب والا اسلحہ لائسنس پورے پاکستان میں ویلڈ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کتاب والے اسلحہ لائسنس بنے ہوئے ہیں ان کا ڈیٹا گورنمنٹ کے پاس موجود ہے۔ اصل مقصد تھا گورنمنٹ کو پتہ ہو کہ ان کے پاس یہ ہے یا نہیں ہے، اور یہ جو میں بات کرتا ہوں کہ جا کے اپنے آل پاکستان اسلحہ لائسنس جن کے پاس ہیں اور وہ اپنے متعلقہ SHO کو جا کے بتائیں گے ہمارے پاس اسلحہ ہے، یہ غیر قانونی اسلحہ سرنڈر کرنے کا قانون جب نافذ ہوگا، وہ بن چکا ہوا میں نے بتایا تھا، یہ آپ پریس کانفرنس سن لیں جو انہوں نے پہلے پریس کانفرنس کی تھی، ہم نے پچھلی ویڈیو میں بھی دکھائی تھی، دوبارہ سن لیں جس میں 15 دن کا وہ کہہ رہے تھے۔ ہم اراؤنڈ 75% ریڈکشن، 75% اس میں ریڈکشن کرنا چاہتے ہیں، وہ کرائم جن کے اندر گن استعمال ہوتی ہے، پسٹل یوز ہوتا ہے۔ بہت ضروری ہے کہ پنجاب کے اندر اسلحے کو ختم کیا جائے۔ ہر وہ شخص جس کے پاس غیر قانونی ہتھیار موجود ہے 15 دن کے اندر وہ CCD کے پولیس اسٹیشن میں یا وہ مراکز جہاں پہ ہم لسٹ دیں گے وہاں پہ جائیں اور اپنے ہتھیار کو سرنڈر کر دیں، اپنے دشمنوں سے صلح کر دیں۔ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ صلح ممکن نہیں ہے تو اور خدشات بھی موجود ہیں تو وہ دبئی جا سکتے ہیں، کسی اور جگہ جا سکتے ہیں۔ پاکستان میں بیٹھ کے ویپن کی برانڈشنگ کرنا اور امپیورٹی کے ساتھ باقی لوگوں کو ہراساں کرنا، دشمنی کی بنیاد کے اوپر کسی انڈیویجول کو لائسنس نہیں مل سکتا کہ وہ 15 20 ویپنز کے لائسنس والے ویپنز بھی ہوں اور ان کو اٹھا کے گھومتا پھرے۔ سن لیا، لیکن اس میں ناظرین اس میں وجہ یہ ہے وہ 15 دن کے بعد بہت سارے لوگوں نے رابطہ کیا، میں پہلے بھی بتائی یہ بات، میں دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ لوگوں نے رابطہ کیا، ہم اسلحہ جمع کرانا چاہ رہے ہیں، میرے والد کا تھا لیکن ہم جمع کرانا چاہتے ہیں، لیکن جمع نہیں ہوئے تھے۔ یہ خدمت سینٹر بھی گئے کیونکہ کوئی قانون نہیں تھا، بنا نہیں تھا، انہوں نے پتہ نہیں کیوں پریس کانفرنس کر دی، لیکن کر دی، اچھی بات ہے، ایک ڈر خوف آ گیا لوگوں میں، لوگوں کو میسیج چلا گیا، اور اس حوالے سے قوانین بنے، قوانین تجاویز تھیں جس میں بہت ساری تجاویز ایسی بھی تھیں کہ جس میں انہوں نے کہا اس کو ضائع کر دیں، یہ کر دیں، اس پہ قانونی ایک لگونہ آیا کہ جناب وہ ہو سکتا ہے اس سے کوئی جرم واقعہ ہوا ہو تو وہ اعلیٰ مقدمہ ہو تو اس کو وہ ضائع ہو جائے اسلحہ، تو ایسا نہیں ہو سکتا، پھر اس کے اوپر تجویز نہیں بن رہی کہ اس کو ایک باقاعدہ کس طریقے سے سرنڈر کیا جائے گا۔ جب وہ قانون لاگو ہوگا تو پھر یہ ساری جو میں نے بات یہ کر رہا ہوں یہ آپ پر فرض ہو جائیں گی، اس وقت تک آپ کے تمام جو اسلحہ لائسنس ہیں، ویلڈ اسلحہ لائسنس ایک بیرون صوبوں کے اسلحہ لائسنس ہیں وہ فی الحال ویلڈ ہیں، اور کارڈ والے اسلحہ لائسنس وہ ہر وقت ہی ویلڈ ہیں۔ تو امید ہے آپ کو میری یہ انفارمیشن سمجھ آئی ہوگی، اور بھی میں اس کے حوالے سے مزید انفارمیشن لے کر میں آپ کو بتاؤں گا۔ اب آ جائیں بات، پھر وہی سوال آتے ہیں کہ ہمارا نیا اسلحہ لائسنس کیسے بنے گا، کب بنے گا؟ تو اس کے لیے میں آپ کو ناظرین بتاتا جاؤں، نئے اسلحہ لائسنس پہ فی الحال مکمل طور پر پابندی ہے، ہر حوالے سے پابندی ہے، کسی کا اسلحہ لائسنس نہیں بن رہا، صرف اور صرف اسلحہ لائسنس اگر بن رہا ہے تو وہ پولیس فورس کے جوانوں کا بن رہا ہے، پاک آرمی کے جوانوں کا بن رہا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں بن رہا، یا پھر سیکیورٹی ایشوز کے حوالے سے سیکیورٹی ایجنسیز کے اسلحہ لائسنس بنے، اس کا ایک پروسیس ہے، اس پروسیس کے بعد بن رہا ہے۔ اور باقی رہی کوئی اور بات، کوئی اور ایشو، تو اس حوالے سے جیسے اوورسیز پاکستانوں کا ہے یہ اپلیکیشن دیں، اس کے اوپر گورنمنٹ سوچے گی، فیصلہ کرے گی، تو پھر میں نہیں کہتا کہ بن جائے گا، لیکن پھر بھی آپ کو اپلیکیشن دیں گے، کیونکہ مجھے ہوم ڈپارٹمنٹ کے سینئر افسر نے کہا تھا کہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ہم ہو سکتا ہے ان کی اگر وہ ضرورت ہوئی ان کو دینا تو ان کا ہم نیا لائسنس کے بنوا دیں گے۔ تو ناظرین بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ فیس بہت زیادہ ہے، وہ فیس اس لیے زیادہ رکھی گئی، اس کو ڈسکریج کیا گیا،
تو فیس کے حوالے سے بھی نئی معلومات لے کے ہم آپ سے بتائیں گے. اور بہت سارے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جب دوسرے صوبوں میں اصل لائسنس جو ہے نا سستا بن رہا ہے ہم وہاں سے بنوا لیں, لیکن آنے والے ٹائم میں جو نیا قانون آئے گا اس میں آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے دوسرے صوبے سے اصل لائسنس کیوں بنوایا. تو میں یہ کہوں گا جو وہ کام وہ کریں جو ویلڈ ہو, قانون کے مطابق ہو. امید ہے آپ کو ہمارا آج کا یہ کنٹینٹ پسند آیا ہوگا, اور ہمارا یہ چیپٹر 6 کی ویڈیو, اور اس کے بعد چیپٹر 7 بھی آنا ہے, چیپٹر 8 بھی آنا ہے. تو سارے چیپٹر ہیں, لیکن اس سے پہلے کا چیپٹر 1 اور چیپٹر 2 اور چیپٹر 3 اور چیپٹر 4 یا اوپر ان کے تھمبنیل دیکھ رہے ہوں گے, ان کو ضرور آپ دیکھ لیجئے گا. بہت جلد ملیں گے نئے کنٹینٹ کے ساتھ, تب تک اجازت دیں. اللہ حافظ.